ایران کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف انصاف کے حصول کی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف قانونی اور سفارتی کارروائی قومی موقف رہے گی۔ اعلیٰ سطح کے غیر ملکی وفود کی شہید علی خامنہئی کے جنازے کی تقریبات میں شرکت رہبر انقلاب کے عالمی مقام کی عکاس ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا جنگ کے بعد حقائق بدل چکے، امریکہ کو تجارت کے معاملے میں موجودہ حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایرانی سفیر برائے چین عبدالرضا رحمانی بولے تہران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی فیس سے متعلق نئی پالیسی پر غور کر رہا ہے۔ پالیسی میں چین سمیت دوست ممالک کو ترجیح دی گئی ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا سفر آخرت۔ ایرانی وقت کے مطابق تہران میں آج صبح 8 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ سابق ایرانی سپریم لیڈر کا جسد خاکی گرینڈ امام خمینی مصلی میں موجود۔ تعزیتی تقریبات میں شرکت کے لیے لاکھوں سوگواران کی آمد جاری۔ دارالحکومت تہران کی شاہراہوں اور سڑکوں پر لاکھوں سوگوار جمع، آج بھی شہداء کا دیدار کر سکیں گے۔ علی خامنہئی کے ساتھ ان کی خاندان کے دیگر 3 افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے بعد تہران میں شہید خامنہئی کے جسد خاکی کے ساتھ جلوس کا اہتمام ہوگا۔ 7 جولائی کو جسد خاکی کو ایرانی شہر قم لے جایا جائے گا۔ 8 جولائی کو عراقی شہر نجف اور کربلا میں میت لے جائی جائے گی اور جلوس نکالے جائیں گے۔ 9 جولائی کو شہید علی خامنہئی کا جسد خاکی ایران واپس لا کر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ امریکہ چاہے تو علی خامنہئی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایکزیوس سے گفتگو، کہا امریکہ ایک ہی حملے میں ساری ایرانی قیادت کو ختم کر سکتا تھا، لیکن پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا۔ جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے حملہ نہیں کیا، جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وقفے کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ علی خامنہئی کی تدفین کے بعد مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ نیتن یاہو جانتا ہے باس کون ہے۔ نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی، جو آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی ذمہ دارانہ فیصلے کرنے کے لیے تیار ہیں تو ماسکو آ سکتے ہیں۔ روسی صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف کی پیشکش، بولے صدر پوتن صرف اپنی سرزمین پر ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ زیلنسکی ماسکو آئے تو کرملن ان کا خیر مقدم کرے گا۔ گزشتہ روز روس نے یوکرینی شہر کوسٹیا پر قبضے کا دعویٰ کیا تو یوکرینی صدر زیلنسکی نے پیشکش کی تھی کہ اگر روس نے شہر پر قبضہ کیا ہے تو پیوٹن وہیں ملاقات کے لیے آ جائیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق تکنیکی مذاکرات کے اگلے مرحلے میں ایران پر پابندیوں، منجمد فنڈز اور جوہری مسائل پر بات کی جائے گی۔ ایرانی وفد میں کون کون شامل ہوگا، اس کا تعین آیت اللہ علی خامنہئی شہید کے جنازے کی تقریبات کے بعد کیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات دوحہ میں ہوئے۔ ایران کے لیے منجمد فنڈز کی پہلی قسط $3 ارب جاری کرنے پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ اگلے 2 ماہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل اور پائیدار امن قائم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی TRT ورلڈ سے گفتگو، انٹرویو میں کہا پاکستان کی جانب سے امن کے لیے ثالثی کے کردار پر فخر ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تک پہنچنا مشکل اور پیچیدہ مرحلہ تھا، اب امید ہے اگلے 2 ماہ میں امن معاہدہ ہو جائے گا۔ موجودہ حالات میں سب کو امید اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ خامنہئی کی تدفین کے لیے ایران کو 1 ہفتے کی مہلت دی۔ ایران ہر ممکن طریقے سے معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکہ کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا کہ دنیا میں امریکہ سے زیادہ کسی نے انسانیت کی خدمت نہیں کی۔ امریکہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہے، نہ ہی کبھی جھکے گا۔ امریکی صدر کو کمیونسٹ نظریے سے خطرہ محسوس ہونے لگا، کہا کہ سرد جنگ کے بعد کمیونزم کا خطرہ پھر لوٹ آیا۔ تارکین وطن کمیونسٹ نظریات اپنا رہے ہیں۔ کمیونزم ہماری آزادی کے لیے جان لیوا خطرہ بن چکا ہے۔
शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई सबसे बड़े साम्राज्य मुखालिफ रहनुमा थे। अमरीका में फ़लस्तीन एक्शन तंजीम की बानी काला वॉल्श का इजहार ख्याल। काला वॉल्श ने शहीद ईरानी रहबर आला अली खामनाई की ताज़ियती तकरीबात में शिरकत की। मजीद बोली कि शहीद अली खामनाई दुनिया भर के उन तमाम लोगों के रहनुमा थे जो साम्राज्य, इस्तकबार, सहूनियत और नस्ल कुशी के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं। अमरीका ने दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक दिफा की हिमायत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी की वजह से शदीद नुकसान उठाया और बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन के दिफा का पूरा हक हासिल है। बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ उसके हक दिफा में की जाने वाली कार्रवाइयों की हिमायत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया था। बैनुल-अक़वामी एजाज़ात भी मोदी के लिए रुसवाई का सबब बनने लगे। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर आज़म को बैरून मुल्क मिलने वाले एजाज़ात पर सवालात उठा दिए। सीशेल्स में दिया गया गार्डियन ऑफ दी होराइजन अवार्ड मोदी के दौरे से चंद रोज़ पहले ही मुतारिफ कराया गया। इसके सर्टिफिकेट में भी गलतियाँ सामने आई। सीशेल्स हुकूमत ने वजाहत दी है कि गलत दस्तावेज सिर्फ वर्किंग ड्राफ्ट थी। मोदी के दौरे इसराइल से पहले मेडल ऑफ नेस्ट का एजाज़ तख्लीक किया गया जो सिर्फ मोदी को ही मिला। उधर भारतीय अपोजिशन की भी तनकीद इन एजाज़ात को सियासी तशहीर करार दिया। भारत की रियासत गुजरात में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बारिश के बायस मुख्तलिफ अजला में सिलामी सूरत हाल, सड़कें तालाब बन गई, मामूलात जिंदगी मफलूज, मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक। लाहौर में मानसून का बाकायदा आगाज, मुख्तलिफ इलाकों में बादल जम कर बरसे, नशेबी इलाकों में पानी जमा हुआ। फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। वासा की टीम्स मुतहरिक, मुल्क के बालाई इलाकों में भी वक्फे से बारिश जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 6 जुलाई तक जारी रहेगा। फ्रांस ने आबना हर्मस में बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए माइन हंटर्स तैनात कर दिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि शराकत दारों के साथ मिलकर आबना हर्मस में जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तैयार हैं। ओमानी हुकाम से मुशावरत के बाद तैयारा बरदार बहरी जहाज चार्ल्स डिगाल को बंदरगाह वापस बुलाने का फैसला किया। फ्रांस के 2 माइन हंटर्स, 2 फ्री गेट्स और पेट्रोलिंग तैयारे आबना हर्मस में अलर्ट रहेंगे। प्यू रिसर्च सेंटर के आलमी सर्वे में इसराइल से मुतालिक मनफी राय में नुमाया इजाफा हुआ है। दुनिया भर में हर 3 में से 2 अफराद इसराइल के बारे में मनफी राय रखते हैं। सर्वे के मुताबिक मुस्लिम अक्सरीती ममालिक में इसराइल के खिलाफ सबसे ज़्यादा मनफी अवामी राय सामने आई। जर्मनी, बरतानिया, कनाडा और अमरीका में भी इसराइल मुखालिफ राय में इजाफा हुआ। अमरीका में 60%, बरतानिया में 69%, कनाडा में 65% शहरी इसराइल मुखालिफ है। अर्जेंटीना में 1 साल के दौरान अवामी राय इसराइल के हक से मुखालफत में मुंतकिल हो गई है।